مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان۔ اللہ بھئی دیکھیے، ان دونوں بچوں نے بڑی قیمتی باتیں ہمیں بتلائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیج پر علماء کے سامنے کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ ضلع ہاپوڑ کا ایک اجتماع ہونے والا ہے ساکن بجھڑا کلا میں 2-3 دسمبر کو، تو جماعتوں کا بہت آنا جانا لگ رہا ہے۔ میری مسجد کی کارگزاری ہے، ایک نوجوان کھڑا ہوا اعلان کے لیے کہ باقی نماز کے بعد تشریف رکھیں، گشت کے آداب ہوں گے۔ خدا کی قسم بالکل زندہ جاوید اپنی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا واقعہ بتلا رہا ہوں۔ بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑائی اور یوں کہنے لگا آلو 20 روپے کلو ہیں، کیونکہ سبزی بیچتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کھڑے ہو کر یوں بھی نہ کہہ سکا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ قربان جائیں اس عالی ذات پر جس کے قبضے میری اور آپ کی جان ہے۔ آپ کو اتنا بہترین ادارہ اللہ رب العزت نے میسر فرمایا، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت مولانا و مفتی تنویر عالم صاحب اور ان کا پورا اسٹاف، جو ماشاءاللہ بہت اچھے سلیقے مندی کے ساتھ، بڑی عقل اور باشعور کے سلیقے کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وقت کافی ہوا چلا، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت اقدس حضرت مولانا شکیل احمد صاحب محتمم جامعہ ابن مسعود سردنا کو انتہائی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضور والا منبر نور پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، آپ حضرات بہت دیر سے دین کی ضروری تفصیلی اجمالی تقاریر سماعت فرما رہے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو کا اب نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہت مختصر وقت میں ان دونوں چیزوں کو موضوع بنا کر مختصر کر کے کچھ باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا۔ دنیا کے تمام انسانوں میں چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن کر اور منتخب کر کے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا کرم اور اللہ کا سب سے بڑا رحم اور ترس کھانا ہے ہمارے اوپر۔ بتاؤ اللہ اگر اسلام اور ایمان عطا نہ کرتا اور کسی بھنگی کے گھر پیدا کر دیتا اور اس گھر میں رہ کے اسی مذہب پر انتقال ہو جاتا تو بتاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بننا پڑتا یا نہیں بننا پڑتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا۔ ہم نے تو کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا اللہ سے، اللہ پہ ہمارا کوئی کر بھی نہیں تھا، احسان بھی نہیں تھا۔ بغیر مطالبے کے، بغیر دعا کے، بغیر چاہنے کے اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی اللہ نے اس کو سب کچھ دیا لیکن ایمان اور اسلام سے اس کو محروم رکھا۔ اس پر بتاؤ ہمیں فخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی اور ایسے گھر میں ہمیں پیدا کیا کہ ہمارے والد، والدہ، دادا، دادی، خاندان اللہ نے ان کو بھی اسلام سے نوازا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں، بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بس ہم سے اور تمام انسانوں سے ایک ہی سوال کرے گا۔ وہ ہم سے کہے گا کہ بھئی تم مجھے یہ بتلاؤ کہ دنیا میں تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ اللہ نے اس آیت میں اسی کو بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن اور حضرت محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد جتنے مذہب اور جتنی کتابیں، جتنے صحیفے، وہ سب کچھ ختم اور قیامت تک دستور قرآن کا اور حضرت محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ نہ کوئی مذہب باقی رہا اور نہ قیامت تک کوئی کتاب، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، صرف اسلام ہی باقی رہے گا قیامت تک۔ ہمارے پاس بہت ساری دولتیں ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے صرف پوچھے گا کہ بتلاؤ تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی ٹرین کا سفر کرے، ٹرین چل رہی ہے،
ٹی ٹی ہمارے پاس آئے اور ٹی ٹی آ کر یوں کہے کہ بھئی ٹکٹ دکھاؤ، اب میں اس سے یوں کہوں کہ تم میرا ٹکٹ پوچھ رہے ہو، میرا جوتا دیکھو، میں نے جوتا 1,00,000 روپے کا پہن رکھا ہے، تو ٹی ٹی کیا کہے گا کہ مجھے تمہارا جوتا نہیں دیکھنا، مجھے تمہارے جوتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم نے یہ 5,00,000 کا بھی پہن رکھا ہے، مجھے تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا دکھا دو، تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ پھر میں کہوں میرا چشمہ دیکھو، 2,00,000 کا چشمہ ہے، ٹی ٹی کیا کہے گا 10,00,000 کا بھی ہے، مجھے تمہارے چشمے سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤ، وہ ٹکٹ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ پھر میں کہوں جاکٹ دیکھ لو، میری پگڑی دیکھ لو، تو ٹی ٹی تو صرف یوں کہے گا نہ مجھے تمہاری پگڑی سے لینا دینا، نہ چشمے سے، نہ جوتے سے، نہ جاکٹ سے، مجھے تو صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا چاہیے۔ اگر ہم نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہ دکھایا اور سب کچھ دکھایا، بتاؤ ہم مجرم ہیں یا نہیں؟ ہم مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، میں اللہ سے یوں کہوں میں تو منتری تھا، اللہ فرمائے گا مجھے تمہاری وزارت سے کچھ لینا دینا نہیں، منتری ہو کر تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ میں کہوں کہ میرے پاس تو 50 کروڑ کی اللہ گاڑی تھی، اللہ کہے گا 1 ارب کی بھی تھی، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، یہ بتلا اسلام تھا یا نہیں تھا؟ کہ بہترین محل تھا میرے پاس اللہ کہتا ساری دنیا کا خزانہ تھا تیرے پاس، لیکن یہ بتلا اسلام تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے اللہ اس چھوٹے سے جملے میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم سب سے کہہ رہا ہے، مجھ سے بھی آپ سے بھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمہارے رہن سہن میں، معاملات میں، بیاہ شادی میں، اخلاق میں، زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ بس مجھے یہ دکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسلام ایک سیدھا سادہ سچا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس میں سے ٹیڑھی میڑھی لکیر بھی کھینچی، صحابہ سے فرمایا صراط مستقیم جانتے ہو؟ ہم سب یہی تو دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، 5 نماز میں اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں میرے صحابہ، یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس میں سے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں یہ سب گمراہیوں کے راستے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں نے اسلام کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، اور دیکھو راستہ کتنا بھی اچھا ہو، بہترین راستہ ہو، لیکن جس راستے پر سب چلنا چھوڑ دیں گے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے، جیسا ہم دیکھتے ہیں کسان کہ جنگلوں میں اچھے راستے کو چھوڑ کر کھیتوں میں بٹیا ڈال دیتے ہیں، اور اس پر بگی بھی، خود بھی، گاڑی بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو بتاؤ کھیت میں راستہ بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا؟
اور جو صحیح راستہ ہے جب اس راستے پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو اصل راستے پر کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ راستہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے اسلام کا سیدھا راستہ چھوڑا اور دوسرا راستہ پکڑ لیا تو اسلام کا راستہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری شادی ہے، اسلام نے جو شادی بچے اور بچی کے کرنے کا سیدھا راستہ بتایا، کیونکہ وہ سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہم نے، رام پال والا راستہ اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پر ایک طرف منڈپ میں شادی رام پال کی ہے اور دوسرے منڈپ میں وہیں شادی عبداللہ کی ہے، تو جیسا دلہا بن کر رام پال آ رہا ہے عبداللہ بھی اسی طریقے پر آ رہا ہے یا بدلا ہوا طریقہ ہے؟ رام پال گھڑ چڑھائی، سہرا بندھا ہوا، نوٹوں کا ہار، کپڑے بھی بدلے ہوئے، آگے پیچھے کچھ عورتیں ناچنے والے، گانا بجانا، پھر منڈپ کے دروازے پر عورتیں کھڑی ہوئی استقبال میں پھول برسا رہی ہے۔ بتاؤ عبداللہ بھی اسی طرح گھوڑے پر بیٹھ کر سہرا باندھ کر آگے پیچھے ڈی جے گانا، کوئی فرق ہے؟ اسلام کا راستہ چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کیا؟ کفر والا، رام پال والا۔ تو اصل جو راستہ تھا بیاہ شادی کا وہ ہم سے گم ہو گیا۔ اسلام میں تو برات کا کہیں سے کہیں تک نہ تصور نہ ثبوت، لیکن اس ملک میں جو غیر ہے ان کا مکمل طریقہ اختیار کر کے ہماری زندگی میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں مختصر کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ سب سے آسان اور مختصر اور کھلا ہوا، اور جس راستے کو اللہ نے قبول بھی کیا اور اللہ نے اس کو نعمت بھی قرار دیا اور اللہ نے اس کو مکمل بھی کہا، وہ اسلام مذہب ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ہم وزیر بنے، تاجر بنے، پردھان بنے، ٹھیکیدار بنے، انجینئر بنے، ہم کچھ بھی بنے، لیکن ہماری زندگی میں اسلام رہنا چاہیے۔ اللہ قیامت کے دن بس ہم سے یوں پوچھے گا کہ بھئی تم یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں اسلام تھا یا نہیں تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اس کا مختصر سا مفہوم سمجھ لیجئے۔ جب اسلام سب سے بڑی دولت ہے تو میری اور آپ کی نسلیں بتاؤ اس ملک میں مسلمان ہی رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ رہنی چاہیے۔ اسلام اور مسلمان، کیونکہ سب سے پیاری نعمت اور بہترین سرمایہ زندگی کا اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو وہ میری اور آپ کی نسلیں ہیں۔ ہم سب کچھ نسلوں کی فکر میں ہے رات دن، ان کی شادی کی فکر، مکان کی فکر، دکان کی فکر، فیکٹری کی، جائیداد کی۔ بتاؤ ہر وقت یہی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اور ذہن میں یہ سوال ہے کہ میرے بعد میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اچھا ہے، فکر کرنا چاہیے اپنی نسلوں کی، دکان کا، فیکٹری کا، تعلیم کا، کاروبار کا، سردی سے بچنے کا، گرمی کی سہولت، برسات سے بچنے کا، تمام انتظام نسلوں کے لیے ہونے چاہیے۔ اچھا ہے، برا نہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑی فکر جو نبیوں کی فکر تھی نسلوں کے بارے میں، نبیوں کی کیا فکر تھی؟
نبیوں کی فکر یہ تھی، ہماری فکر تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کی دنیا کا کیا ہوگا، لیکن نبیوں کی فکر یہ تھی کہ میری نسلوں کے مرنے کے بعد میری نسلوں کا کیا ہوگا۔ بہت بڑی فکر نبیوں کی یہ فکر رہی ہے۔ قرآن پاک نے اس طرح کے کئی واقعات ذکر فرمائے۔ میں سب سے بڑے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے بیٹے یوسف بھی ہیں، 12 بیٹے، اور بنی اسرائیل انہی سے چلے، 12 خاندان۔ حضرت یعقوب بہت بڑے پیغمبر اور بہت بڑے نبی۔ قرآن نے ان کا ایک واقعہ ذکر کیا، بالکل مرنے کا آخری وقت جب ان کا ہے تو ان کا زندگی کا آخری فکر اور آخری واقعہ ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب بالکل موت حاضر ہو گئی یعقوب کی، موت بالکل قریب آ گئی۔ جب بالکل آدمی کے مرنے کا بالکل وقت قریب آ جاتا ہے تو اسے اپنے بچوں کی کچھ فکر ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں اور بہت پہلے کے نبی ہیں، لیکن قرآن میں ان کا یہ واقعہ ذکر فرما کے ہر بڑے کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ بھئی جاتے جاتے دنیا سے نسلوں کی تم کیا فکر لے کر جاؤ گے۔ حضرت یعقوب کا بالکل آخری وقت آ گیا، اپنے بچوں کو جمع کر لیا، اپنے تمام بچوں کو جمع کر کے کہا پیارے بچوں میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، آخری وقت ہے میرا۔ اب میرا اور آپ کا آخری وقت ہو تو ہم تو کیا کریں گے کہ بھئی دیکھو اس پہ اتنا قرض، اور اس فیکٹری کو تم دیکھنا، دکان تم دیکھنا، یہ تم کرنا۔ حضرت یعقوب کو کچھ لینا دینا نہیں، تمام بچوں کو بٹھا کر صرف ایک فکر ہے، اور سوال کیا اپنے بچوں سے۔ کیا سوال کیا؟ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخری وقت ہے، ایک فکر مجھے ستا رہا ہے، اور اس فکر نے مجھے نڈھال کر دیا، توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے صرف ایک فکر ہے تمہارا، اور مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ تمام بچوں کو بٹھا کر آخری وقت میں اتنا بڑا پیغمبر ایک فکر لیے ہوئے ہے، کڑھن لیے ہوئے ہے، بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کو اللہ مانو گے، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، اور کس کی عبادت کرو گے، بس مجھے تمہاری آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آخری وقت میں یہ جملہ ما تعبدون من بعدی قیامت تک آنے والے والدین، دادا، پردادا، بڑا بھائی، سب کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھئی دیکھو اتنا بڑا پیغمبر، نہ مکان کی فکر، نہ دکان کی فکر، نہ فیکٹری کی فکر۔ اگر اتنے بڑے پیغمبر کو فکر ہے اپنی نسلوں کی، ایک ہی فکر ہے کہ بھئی رب کس کو مانو گے، ما تعبدون من بعدی۔ نبی کی اولاد ہے، بچے ایک زبان ہو کر یوں بولے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جی فکر نہ کرو، ہماری طرف سے مطمئن رہو، ہم تو نبی کی اولاد ہے، اور ہم اسی کو اللہ اور رب مانیں گے، اور اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت اسحاق نے کی، ابراہیم نے کی، یعقوب نے کی، ہم اسی کی مانیں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں گے۔
تو قرآن میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرما کہ قیامت تک آنے والے تمام ذمہ داروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ جاتے جاتے نسلوں کی فکر ایمان کی اور اسلام کی کرنا، یہ کڑھن تمہارے سینے میں رہے۔ ذمہ داروں کو جھنجھوڑا ہے قرآن نے جگہ جگہ۔ ایک واقعہ اور ذکر کر دو، ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا۔ حضرت عیسیٰ کے والد، حضرت مریم کے والد نے ایک منت مانی۔ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ حضرت مریم کے والد نے یہ منت مانی کہ میرے جو بھی بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گا۔ ہو گئی لڑکی پیدا مریم، لیکن نظر مان لی تھی۔ تو حضرت مریم کے والد اپنی بچی کو لے کر بیت المقدس کو وقف کرنے کے لیے لے کر آئے، اور بیت المقدس کے امام ذمہ دار اس وقت حضرت زکریا، یہ بھی نبی ہیں، لیکن رشتے میں مریم کے کیا لگتے ہیں؟ رشتے میں مریم کے حضرت زکریا خالو لگتے ہیں، خالو لگتے ہیں۔ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہے اپنی بچی کو زکریا کو دے دی کہ اب یہ تمہاری تربیت میں رہے گی، ہماری طرف سے بیت المقدس کے لیے وقف ہے۔ اب ذمہ دار کون ہو گئے مریم کے؟ حضرت زکریا، خالو ہے۔ بیت المقدس کے قریب ایک اونچائی پہ کمرہ بنوا دیا حضرت مریم کے، حضرت مریم اس میں رہنے لگی۔ اب حضرت زکریا کی نگرانی اور تربیت میں ہے مریم، آتے جاتے دیکھ بھال سب کچھ۔ قرآن نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا مریم کے کمرے میں آئے تو مریم کے کمرے میں بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ملے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جن پھلوں کا موسم نہیں ہے وہ پھل حضرت مریم کے کمرے میں رکھے ہوئے۔ ذمہ دار کون ہے مریم کا؟ اب حضرت زکریا۔ اب پوری نگرانی ذمہ داری حضرت زکریا کی ہے۔ حضرت زکریا نے کیا کہا؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں تیرا ذمہ دار، تم میری تربیت اور پرورش میں، یہ پھل تمہارے پاس جو رکھے ہوئے ہیں میں نے تو تمہیں خرید کر نہیں دیے، میں دیتا تمہیں خرید کر، جب میں نے تمہیں خرید کر نہیں دیے یہ پھل تو مریم تم میری نگرانی میں ہو، یہ تمہارے پاس آئے کہاں سے؟ اس کا جواب چاہیے۔ قرآن اس واقعے کو کیوں بیان کر رہا ہے قیامت تک؟ قرآن اس لیے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ ہر بڑا، ہر والد اپنی بچی اور بچے کے پاس اگر کوئی ایسا سامان دیکھے جو والدین نے خرید کر نہیں دیا، مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ میری بچی کی انگلی میں انگوٹھی ہے، میں نے تو نہیں دی خرید کر، میری بچی، میں ذمہ دار۔ اب میں سوال کروں گا کہ جب میں نے انگوٹھی خرید کر نہیں دی آئی کہاں سے؟ میرے بچے کے ہاتھ میں موبائل 20,000 کا میں نے خرید کر نہیں دیا، اب میرے پہ لازم ہے کہ جب میں نے خرید کر نہیں دیا میں ذمہ دار، یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ جوتا ہے، چپل ہے، کپڑا ہے، سامان ہے بچوں کے پاس۔ اس لیے قرآن نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ حضرت زکریا مریم کے مکمل ذمہ دار،
ان کے کمرے میں پھل رکھے ہوئے بغیر موسم کے، تو فوراً کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم جب پھل خرید کر ہم نے نہیں دے آئے کہاں سے؟ حضرت مریم نے کہا خالو جان شک نہ کرو، مطمئن رہو، قالت ہوا من عند اللہ، ایسی ویسی نہ سمجھو، شک نکال دو ذہن سے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے ان گنت، وہ گنتی نہیں کرتا، وہ موسم کو نہیں دیکھتا، اس بات پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں یہ واقعہ بھی ہمیں اشارہ دے رہا ہے ہر باپ کو، ہر ذمہ دار کو، کہ تمہارے گھروں میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پاس کوئی سامان دیکھو جو تم نے خرید کر نہیں دیا، پکڑ کر بیٹھ جاؤ، آیا کہاں سے اس کا جواب چاہیے۔ یہ نگرانی ہے، ذمہ داروں کو جھنجھوڑا ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی اس میں بھی حضور اکرم کیا فرما رہے ہیں، ہر والد کو، ہر ذمہ دار کو، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتی، مجھے بھی آپ کو بھی، ہر بڑے کو حضور یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی کان کھول کر سن لو، تم بڑے یوں ہی نہیں بنے، کلکم راعن، تم اپنے چھوٹوں کے راعی ہو۔ راعی، راعی کس کو کہتے ہیں؟ راعی عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں چرواہے کو، بکری چرانے والا، اونٹ چرانے والا، بھینس چرانے والا، اردو میں راعی چرواہے کو کہتے ہیں۔ دیکھو حضور اکرم ہر والد کو، ہر بڑے کو، ہر ذمہ دار کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اپنے چھوٹوں کے چرواہے ہو، تم چرواہے ہو، میں تو نہیں چرواہا، آپ میں چرواہے، دو چار ہم میں سے ہوں گے، لیکن حضور تو ہر بڑے کو چرواہا فرما رہے ہیں۔ کیوں کہا چرواہا؟ اس میں ایک سبق ہے چھپا ہوا جو قیامت تک حضور مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے، دیکھو اگر کوئی بھینس چرانے والا ہو اور اس کی بھینس تمہارے کھیت میں یا گھر میں داخل ہو کے نقصان کر دے تو نقصان کا ڈنڈ بھینس کے اوپر رکھا جائے گا یا چرواہے کے اوپر رکھا جائے گا؟ مسئلہ ہے کہ زمان اور ڈنڈ جو ہے بھینس پر اور بکری اور اونٹ پر نہیں، جو چرواہا اور مالک ہے ڈنڈ اس کے اوپر رکھا جائے گا، یہی تو مطلب ہے۔ اب ہمیں حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کے، بچیوں کے، چھوٹے بھائیوں کے، اگر پردھان ہے تو اپنے پوری بستی کا، ممبر ہے تو اپنے پورے محلے کا، تم چرواہے ہو۔ اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے چھوٹے بچے، بچیاں، ان کے اندر بگاڑ آ گیا تو اس بگاڑ کا ڈنڈ قیامت کے دن تمہارے اوپر رکھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری نسلیں کیوں بگڑ گئی۔ اس لئے حضور اکرم نے فرمایا کلکم راعی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لئے ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بہت بڑی ذمہ داری کا لبادہ نہ اوڑھے اور بڑا جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے علاقے کا، بستی کا، بس اپنی اصلاح کا، اپنے گھر کا جھنڈا اٹھا لو۔ میں اپنے بچے کا، بچی کا، بھائی کا، بس مجھے فکر، اگر میں اور آپ اپنی نسلوں کی فکر کر کے اور ان کی نگرانی اور تربیت کر دے تو بتاؤ سدھار خود بخود ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ بڑی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں بھی آپ بھی دوسروں کے لیے جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے حال اور اپنے گھر سے بے فکر ہے، یعنی خود جہنم میں جا رہے ہیں اور دوسروں کی جنت کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس لیے حضور نے فرمایا کلکم راعین۔ آج ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا آوارہ گردی، جہالت، سب کچھ حال ہمارے سامنے ہے اپنا، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں تو ایک سوال کر کے بس بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ بس جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں گے آپ سب انشاءاللہ، دیں گے؟ بتاؤ، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ہماری نسل بھی مسلمان اس ملک میں رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ رہنی چاہیے، یوں ہی رہ جائے گی؟ اس کی کچھ فکر بھی کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی؟ کوئی انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اگر اپنی نسلوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ مدارس اسلامیہ ہے۔ ان مدرسوں کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، تنخواہ لینا؟ نہ، کسی کو انجینئر بنانا نہیں، ڈاکٹر بنانا نہ، وکیل بنانا نہیں، پیٹ پالنا یا محتم بننا، صدر بننا نہیں۔ مدرسوں کا مقصد نہ پیٹ پالنا، نہ تنخواہ لینا، نہ صدر بننا، نہ خزانچی بننا، نہ وکیل بنانا، نہ ڈاکٹر بنانا۔ ان مدرسوں کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے، اور مسلمان رہنے کے بعد پائلٹ بنے، جج بنے، وکیل بنے، کچھ بھی بنے، لیکن مسلمان کا بچہ مرنے تک مسلمان رہنا چاہیے۔ یہ بس مدرسے کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا۔ جو دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں، تنظیمیں، تحریکیں ہیں، وہ تمام کی تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے، اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانا چاہتی ہے۔ یہ وقت حضور کے زمانے میں بھی آیا تھا، جیسا آج کفر ایک جگہ جمع ہو چکا ہے، ساری دنیا کا کوڑا باطل ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے۔ یہ زمانہ حضور کے وقت بھی آیا، تمام کفر اور قبیلے، یہود، نصارہ، کفار، اوس و خزرج، جتنے قبیلے، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے بالکل صفایا کرنا ہے۔ حضور اکرم کو فکر ہو گئی، صحابہ کو جمع کر لیا کہ بھئی باطل طاقت ایک طرف جمع ہو چکی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اپنی اپنی رائے پیش کی صحابہ نے۔ حضرت سلمان فارسی، دوسرے کچھ صحابہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خندق کھودی جائے کہ دشمن چڑھ کر ادھر سے آئے گا، پیچھے پہاڑ، مسلمان وہاں جمع ہو جائے اور ایک خندق کھودی جائے۔ چنانچہ مدینے میں احد پہاڑ سے لے کر یہ خندق 7 کلومیٹر کھودی گئی صحابہ نے اور حضور نے۔ یوں ہی نہیں بیٹھ گئے تھے کہ بھئی دعا سے کام چل جائے گا، دعا سے بھی کام چلتا ہے، لیکن خود حضور نے خندق کھودی اور پیٹ پر پتھر باندھ لیے بھوک کی وجہ سے، تاکہ پیٹ بھاری رہے، بھوک کا احساس نہ ہو، اس لیے پتھر باندھے تھے کہ وزن رہے گا۔ اور ایک پتھر چٹان آ گئی جو نہیں ٹوٹ رہی تھی، اور جب حضور نے اس پر مارا تو ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 7 کلومیٹر کی یہ خندق کھود دی، کہیں کے لیے؟ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ پیچھے پہاڑ ہے، دشمن پہاڑ چڑھ کے نہیں آ سکتا،
اور جہاں سے آ سکتا ہے خندق کھود دی، اتنی گہری اور چوڑی کہ دشمن اس کو کود کر پار نہ کر سکے۔ تو بتاؤ جب ساری دنیا کا کفر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گیا تو حضور نے ان کے مقابلے کے لیے خندق کھودی تھی یا نہیں کھودی تھی؟ آج بھی ساری دنیا کا کفر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے تو ہمیں بھی خندق کھودنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن خندق بدل گئی، ہم کیا کھودیں؟ خندق کی جگہ یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ خندق کا کام کرنے والے یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ اگر ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے تو آنے والی نسلیں اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی نسلوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو یہ مدارس کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اور اس وقت تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بھی مرتد ہو گئی، ایک بھی بچہ میرا اور آپ کا اسلام سے نکل کر، ہمارے گھر سے نکل کر اگر مرتد ہو گیا، جبکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے ایک بچہ اور بچی کو تم ہدایت کے راستے پر لے آؤ تو اللہ کے نزدیک اس سے اچھا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا سارا خلا سونے سے بھر کے کسی کو مالک بنا دو۔ اللہ اس کو اچھا نہیں کہہ رہا، اس کو اچھا کہہ رہا ہے کہ تمہاری محنت سے ایک بچہ ہدایت پر آ جائے۔ اور ہماری کتنی بچی چلی گئی ہمارے گھروں سے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اب تو زیادہ لڑکوں سے لڑکیوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لڑکوں کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے نہیں پڑ رہے، جبکہ لڑکیوں کی زیادہ فضیلت ہے لڑکوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس عورت کے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ عورت بابرکت ہے۔ لڑکے کو نہیں کہا حضور اکرم نے، لڑکی کو کہا۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 لڑکی پیدا ہو گئی اور اس نے اپنی تینوں بچیوں کی پرورش کر کے اور ان کی تربیت یعنی تعلیم اور تربیت دلا کر ان کا نکاح کر دیا تو حضور نے یوں فرمایا کہ وہ والدین اور میں جنت میں ایسے ہوں گے کہاتین جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی، کہ میرے بالکل قریب رہیں گے وہ والدین جنت میں جس کے 3 لڑکی پیدا ہو گئی۔ ایک صحابی مجمع میں سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کے 3 نہ ہو 2 ہی لڑکی پیدا ہو؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی 2 کی بھی یہی فضیلت ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول کسی کے 2 نہ ہو 1 ہی لڑکی ہو؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر کسی کے گھر 1 ہی لڑکی پیدا ہو اور اس نے اپنی اس بچی کی پرورش کر کے تربیت کر کے نکاح کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ رہیں گے وہ والدین۔ تو لڑکوں کی فضیلت زیادہ ہے لڑکیوں کی پڑھانے کی تربیت کرنے کی؟ لڑکیوں کی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ گھر میں لڑکی کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو نیکی ملنی شروع ہو جاتی ہے، لڑکے کے اوپر یہ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کون ہے کہ بھئی حضور کی اتنی حدیث سن کر اور اتنی فضیلتیں سن کر کسی نے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے لڑکی عطا فرما دے؟ مانگی کسی نے دعا؟ ہمارے پاس بھی بہت سے آتے اولاد کے لیے اور وہ یوں کہتے کہ حضرت لڑکے کی دعا کر دیو، کہ بھئی لڑکی کی کہ نہ لڑکی کی نہ کریو۔ ہاں اکا دکا ایک آدمی تو آیا، وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا کہ جی اسے قبول کر لو کہ کائیں کی ہے یہ، کہ میں بہت غم میں تھا اور میرے لڑکے کے 7 لڑکی پیدا ہو گئی
اس نے اب کیا اپنی بیوی کو یوں کہہ رکھا تھا کہ اگر 8ویں لڑکی ہو گئی نا تو تجھے گھر سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ جیسے اس کے ہاتھ میں ہو بیچاری کے کہ جی میں بہت دعا کر رہا تھا، اللہ نے لڑکا دے دیا، یہ اس کی خوشی کی مٹھائی ہے۔ یا کوئی آئے گا ایسا کہ جس کے 10-15 لڑکے ہو، وہ کہے گا کہ حضرت دعا کر دیجئے ایک لڑکی کی، 2 کی کہ نہیں 1 کی کریو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں لڑکی والا تو مظلوم، اور میں ہی لڑکے کے روپ میں اگر ہوں لڑکا والا تو میں ہی بہت بڑا ظالم۔ ہم نے تو دیکھا ہے، اگر لڑکے والوں کو پتہ چل گیا کہ لڑکی والے لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے پڑوس کی بھینس کھول کے اپنی بیٹھک پر لا کر باندھ دی۔ گاؤں بھی بتا دوں گا، پر کبھی کوئی ناراض ہو جائے، بڑھانے کے پاس ننگلا بھنباڑا ہے۔ کیا مطلب کہ بھئی اتنی ساری بھینس کہ لڑکی والے لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کئی لاکھ کا مال تو یہ بندھا ہوا۔ اب بتاؤ، لڑکی والوں کو بھینس دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ مال چاہیے، اور جنگل میں زمین ہے 3 بیگھے 25 بیگھے، اور اس پر کنواں بھی ہے بجلی کا۔ یہ دیکھا ہے ہم نے، چاہے وہ کرائے پہ رہتا ہو، لیکن ہاپوڑ میں کئی پلوٹ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پلوٹ دکھا کر، بھینس دکھا کر، زمین دکھا کر لڑکی والوں سے کہ بھئی مال چاہیے ہمیں، مال۔ ایک بات بتاؤ، اگر راجپور کے 2-3 جوان رات کا وقت ہے اور بندوق لے کر وہ گڑھ روڈ پر کھڑے ہو جائے، مسافروں کی گاڑی آئے اور انہیں روک کر یوں کہے کہ بھئی یہ بندوق ہے، جو کچھ ہے یہاں نکال کے رکھ دے، بتاؤ بندوق دکھا کر مسافروں سے مال لینے کو ڈاکہ، چوری اور حرام کہو گے یا نہیں کہو گے؟ جب بندوق دکھا کر مال لینے کو ڈاکہ اور حرام کہو گے تو لڑکی والوں کو لڑکا، بھینس، پلوٹ، جائیداد، اسے ڈاکٹر دکھا کر، انجینئر دکھا کر لڑکی والوں سے مال لینا، اس کو ڈاکہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی حرام ہے؟ جیسا بندوق دکھا کر مال لینا ڈاکہ ہے، اسی طرح لڑکی والوں کو پلاٹ، مکان اور بھینس دکھا کر ان سے مال لینا، اس کو بھی حرام کہو، یہ بھی ڈاکہ ہے۔ اب کوئی مانگ لے گا دعا کہ اللہ لڑکی دے دے، کیونکہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی والدین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب میں اپنی اس بچی کے لیے کل رشتے کے لیے نکلوں گا تو زمین پر کوئی غریب نہیں ملے گا، سب ڈاکو ملیں گے، ڈاکو۔ اور پھر جب وہ نکاح کرنے کے لیے آئیں گے تو 1 2 5 6 نہیں بلکہ 500 بھوکے میرے گھر آ کر چڑھائی کریں گے۔ لڑکے والا لڑکی والے سے خود کہتا ہے کہ دیکھو میرے جو باراتی مہمان آئیں گے وہ اتنے بھوکے، اتنے غریب، فقیر، نہ بریانی دیکھی نہ قورمہ، اس لیے میرے بھوکے مہمانوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرنا۔ کہ بھئی کہاں سے کروں؟ میں نہیں جانتا، بینک سے سود لے لے، زمین بیچ دے، مانگ لے، چندہ کر لے۔ اب بتاؤ، لڑکی کے پیدا ہوتے جب باپ کے ذہن میں یہ بات آئی کل جب اس کے نکاح کے لیے 500 بھوکے گھر چڑھائی کریں گے اور ان بھوکوں کو مجھے کھانا کھلانا پڑے گا، تو لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشی ہو جائے گی؟ میرے بھائیو، ہم سوچیں، یہ لڑکے والا ایک جگہ صرف بے حیثیت بنتا ہے اور ظلم ہو رہا ہے لڑکیوں پر۔ جب نکاح میں مہر بندھنے کا نمبر آتا ہے تو اب یہ لڑکا بے حیثیت
اور جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کہ جی کم سے کم باندھیو، کم سے کم بھائی بہن کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے بھائی بہن کا نکاح حرام، اس لیے کہ اگر بہن کا نکاح بھائی سے کر دے تو یہ تو شوہر بن جائے گا، اور یہ نازک اور مظلوم ہے یہ بچی، اس کا کوئی حمایت نہیں رہے گا. جب بھائی شوہر بن کے ظلم کرے گا تو اس کا حمایت نہیں رہے گا کوئی. وہاں اسٹیج پہ سب لڑکی کے حمایتی ہوتے ہیں یا لڑکی کے سب دشمن بن کے مہر کم سے کم بے حیثیت؟ جب یہی لڑکی والے چوڑی پہنانے کے لیے آئے تو لڑکی کے ہاتھ پر کتنے رکھے؟ 51,000. اور جب یہی مہر دینے کا نمبر انہی کا آ رہا ہے تو اب 5,000. کیوں بھائی؟ وہ 51 رکھے تھے تم نے، کیوں رکھے تھے؟ یہ 51 جو ہے پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، 1 لاکھ لے کر آئیں گے یہ، اسی لیے تو رکھے تھے. اور مہر میں 5100 کیوں؟ کیونکہ یہ جا رہے ہیں آنے کے لیے نہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ لڑکی پر ظلم. اگر کوئی عالم نکاح پڑھاتے وقت یوں کہہ دے کہ اللہ کے بندو مہر فاطمی تو باندھ لو، کہ جی تمہیں کیا مطلب؟ اس پہ جھگڑا شروع. اگر وہ کچھ 2-4 بات کہہ دے کہ ہاں نکاح کے پیسے ختم کر دیو. میرے بھائیوں اور بزرگوں، لڑکی کے اوپر ظلم. اس لیے میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ لڑکیوں کا مہر اچھا باندھیو. مولوی نہ بنا کرو اسٹیج پہ بیٹھ کر، اور مفتی نہ بنا کرو. حضرت علی نہ دکان کے مالک، نہ فیکٹری کے مالک، نہ ملازم، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور حضور نے فاطمہ کا مہر جو باندھا 152 تولہ چاندی ہے، 1.5 کلو چاندی ہے. وہ کچھ مالک نہیں تھے. جب تم چوڑی پہنانے میں لڑکے کی طرف سے لڑکی کے ہاتھ پہ 51,000 رکھ سکتے ہو تو مہر میں یہ بے حیثیت کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی کو 1 لاکھ دو کہ یہ مہر کو دے دینا. یعنی برات کی گاڑی کے پیسے تم دو، بھنگن کو تم دو، سب کو تم دو. اور جب مہر لڑکی کو دینے کا نمبر آئے تو پھر کہ لڑکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہ غریب بن گیا. یہ جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، جب تو پڑوس والوں کی بھینس کھول پہ کی بیٹھک پر باندھ دی تھی، اس وقت یہ بے حیثیت نہیں تھا. بتاؤ یہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لڑکی کے نکاح کی چٹھی جو چھپتی ہے وہ لڑکی کے نکاح سے جڑا تو اتنا بھاری اور اتنا وزنی ہو گیا کہ اس چھٹاک بھر کاغذ کو اٹھانے کے لیے کتنے جا رہے ہیں؟ 50 60 100 آدمی کہ بھئی چٹھی لینے کے لیے جا رہے ہیں. بہت وزنی ہے وہ، 1-2 پہ نہیں اٹھنے کی. وہ پردھان کو بھی لے لو اور چودھری صاحب کو بھی لے لو اور ماموں کو بھی اور سب کو لے لو، کیونکہ اس میں بہت وزن ہے، اٹھنے کی نہیں. وہ یہ کاغذ لڑکی کے اس سے جڑا تو چھٹاک بھر کاغذ اتنا وزنی اور اتنا بھاری، اور یہ پورے بستی کے جو بالکل چھنٹ کے جا رہے ہیں کریم، یہ فقیر بن کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی سردی شروع ہو رہی ہے، 2100 روپے کا تو کم سے کم کمبل بھی ملے گا، اور کم سے کم 1100 روپے تو ملیں گے ہی. اب پردھان جی کا بھی لڑکی والے کے سامنے ہاتھ یوں پھیلا ہوا ہے. فقیر بن گیا اتنی دیر میں، یوں پلٹا کھایا اتنے بڑے پردھان جی نے اور اتنے بڑے چودھری نے. یہ ہے رسم و رواج. اللہ تعالیٰ اسی کو کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. خیر کبھی وقت ہوگا بیٹھ کر ان چیزوں پہ غور کریں گے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لڑکی کے حمایتی بنو اور حمایتی بن کر اس کو قابل بنا دو.
آج اس پر اتنا ظلم ہے، اگر وہ بیچاری نکاح ہونے کے بعد سسرال پہنچ جائے، اسے اتفاق سے نزلہ ہو جائے، تو نزلے کی دوائی کے بھی پیسے نہیں ہے، ادھر تو مہر میں ظلم کر دیا۔ اور جب یہ ساس کے گھر پہنچی، اور دیکھو عورت بھی ظالمہ ہوتی ہے جب ساس کے روپ میں ہوتی ہے، تو اس سے بڑی ظالمہ کوئی نہیں ہوتی۔ جو محلے کی عورتیں آتی ہیں نا منہ دکھانے کے لیے، پیسے دے کے جاتی ہے دلہن کو، ساس صبح سے لے کے شام تک نظر رکھتی ہے کہاں کہاں سے آئے، اور شام ہوتے ہوتے کہ لا یہ تیری منہ دکھائی تھوڑی ہوئی ہے، یہ تو میری منہ دکھائی ہوئی ہے۔ تو ساس بھی ظالم ہے، ساس بھی ظالم ہے۔ خیر میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ بستی والے سب مل کر اپنی اس بچی کے لیے تعلیم کی اور اس کی فکر کریں گے یا نہیں کریں گے کہ جس کی تربیت کرنے پر حضور یوں فرما رہے ہیں کہ جنت میں بالکل میرے قریب رہیں گے؟ بتاؤ کون کون ہے مجمع میں جو بالکل قریب رہنا چاہتے ہیں حضور کے؟ اچھا تم سب مل کر یہ بتلاؤ، 1 بیگھہ زمین سب خرید کر لڑکیوں کا الگ مدرسہ اور اسکول الگ بنا دو گے یا نہیں بنا دو گے؟ 1 بیگھہ زمین خرید کر، جس میں کم سے کم ان کی 8ویں ہندی انگلش بھی ہو، قرآن بھی ہو، دین بھی ہو، کلمہ نماز بھی ہو، تو ایسا کام اگلے جلسے میں ہم بھی سن لیں کہ تم نے کر دیا تو کر دو گے انشاءاللہ۔ 1 بیگھہ زمین میں کتنی جگہ ہوتی ہے؟ گز، 1000 گز۔ تو بھئی 1000 گز، 100 گز والے 10 آدمی اور 50 گز والے اس مجمع میں بس یہ اعلان کر دو کہ یہ تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، ہم اپنے بڑوں والدین دادا دادی ہم نے جگہ تو بہت خریدی بگو بگو، لیکن ہم اس صدقہ جاریہ اور قیامت تک کے لیے اپنے ان مرحوموں کی طرف سے 50 گز زمین خرید کر میں دوں گا۔ تو سب سے پہلے کون کھڑا ہو رہا ہے 50 گز کا جو اعلان فرمایا؟